کہیں نہ کہیں تو تھوڑی سی برف پگھلے نہ پگھلے لیکن نرم تو ہوئی ہے نا. ٹھیک. اچھا مالک صاحب، یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ برف نرم ضرور ہوئی ہے، کیا ہم اس کے نتیجے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب مل گئے ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹ عدالت میں فرنش کرنی ہے، اینڈ آن دا بیس آف دیٹ رپورٹ عمران خان صاحب کی جو ان کی موومنٹ ہے، یا عدالت مطلب وہاں سے عدالت تو وہ جا نہیں سکتے، اندر ہی یہ ٹرائل ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے ہسپتال یا بنی گالا کسی جگہ ان کو شفٹ کیا جائے، سبجیکٹ ٹو آبویسلی بہت سی چیزیں اس کے اندر ہوں گی، لیکن پرائمریلی آن دا بیس آف ہز ہیلتھ، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، اگلے 12 ماہ میں تو کچھ نہیں ہوگا منیب. جو میری اطلاع ہے، جس کی بیسس پہ میں نے بات بھی کی تھی، وہ ایک کولنگ آف پیریڈ اور ایک واچنگ ایچ ادر پیریڈ ہے 12 ماہ کا، کہ 8 فروری کے بعد دیکھتے ہیں کیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، کیسے سیکیورٹی نیریٹو کے اوپر کے پی گورنمنٹ کس طرح آتی ہے. اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب ان کی پہلی میٹنگ ہوئی ایپیکس کمیٹی کی، اس کے آخری 3 جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں جو وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے ایشو ہوا تھا. اس پر لکھا کہ ہم صوبے کے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے ٹو سارٹ آؤٹ تھنگز، اور یہ فائٹ میں بشمول فوج. یہ ورڈ اگر وہ نہ بھی لکھتے کہ تمام وسائل لائیں گے، تو یہ بشمول فوج کیوں ڈالا گیا؟ بیکاز آج تک وہ فوج کی انوالومنٹ کے مخالف تھے کہ جی سی ٹی ڈی کرے، پولیس کرے، فوج کا کام بارڈرز پہ ہے. تو کہاں وہ بیانیہ فوج کا بارڈرز پہ کام ہے روکنے کا، آگے بشمول فوج ہم کریں گے. اونرشپ پہلی دفعہ آئی ہے کہ ٹھیک ہے فوج کے ساتھ مل کے کام کریں گے. یہ الفاظوں کا کھیل ہی ہوتا ہے نا، جسے آپ اور میں دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ، کیا اس میں سانس ہمیں نظر آ رہا ہے. تو سڈنلی 2 میٹنگس ان لیس دین 2 ویکس، ایک بیانیہ جس میں فوج کو بھی آپ انوالو کر رہے ہیں کہ ہم اون اپ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فوج ہمارے ساتھ مل کے کرے. تو آپ کل تو کہتے تھے تیرا میں فوج کیا کر رہی ہے، کل تک آپ کہتے تھے بارڈرز پہ بیٹھی ہوئی ہے، لوگ اندر کیسے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی سلو موونگ ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آج ہو جائے تو آپ اور میں ایکسائٹیڈ ہو جاؤں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. یہ واچ اینڈ ویٹ والا چلے گا پالیسی. اور وہ ڈیل میں بھی یہی تھا کہ فار 1 ایئر اگر ہم ساری چیزیں نارمل رہتے ہیں. میں تو اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کب واپس آتے ہیں. وہ میرے نزدیک ایک بہت بڑا ویدر کاک ہوگا اس ڈیل کے آگے جانے کا. اس ڈیل کا لفظ غلط ہے، ہمیں ڈیل نہیں کہنا چاہیے، لوگ نیگیٹو کونوٹیشن بن جاتی ہے. آئی تھنک اگر ہم یہ کہیں کہ میچور پولیٹیکل ارینجمنٹ، تو ایک چیز تو نظر آ گیا منیب کہ سڑک گرمانے کی نہیں ہے ان کی حیثیت اس وقت. پی ٹی آئی کے پاس وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے. اب آپ دیکھیے 8 کو کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. ایون جو مشل بردار جلوس ہے وہ بھی پشاور میں تھوڑے بہت ہوئے، اور دیٹ از اباؤٹ اٹ. اور اب تو یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگی، اور جتنے ابھی تک اشارے مل رہے ہیں دے لک لائک کہ اچھا ٹھیک ہے دونوں آہستہ آہستہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. لیکن مجھے موومنٹ تو نظر آ رہی ہے، لیکن 10-12 مہینے آئی ڈونٹ تھنک اینی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی. بٹ مالک صاحب، اگر یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگی، نیچرلی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایکول فوٹنگ میں ہیں تو نیگوسیشن کا طریقہ کار اور جو پارٹیز کی آپس میں تعلقات ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور اگر کسی ایک کی پوزیشن کمزور ہے اور دوسرے کی بہت مضبوط ہے تو پھر وہ نیگوسیشن کی طریقہ کار بھی بڑا مختلف ہوتا ہے. کنسیڈرنگ کہ جو اس وقت حالات ہیں، کیا یہ جو موجودہ نظام حکومت ہے، جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، کیا اس کولنگ آف پیریڈ کے بارے میں جس میں آپ فرما رہے ہیں، اس کے بعد آگے جا کر یہ ایگری کر سکتے ہیں کہ اچھا جی ہم اپنے ٹینئر کا 1 سال کم کر دیتے ہیں اور آپ الیکشن کرا لیں؟ اور کیا اس الیکشن کا جو نتیجہ ہے وہ ریپلیکیٹ کرے گا جو 2024 ہے، یا وہ الیکشن ایک بالکل نئے طرز کا ہوگا آپ کے نزدیک؟ منیب آئی تھنک یہ والا جو سال ہے 26، یہ بڑا کرٹیکل سال ہے پاکستان کی سیاسی ڈائریکشن متعین کرنے میں. اور میں نے ورڈ گورنمنٹ کی ڈائریکشن نہیں کہہ رہا، میں بڑے کانشیسلی ورڈ یوز کر رہا ہوں پاکستان کی سیاسی ڈائریکشن کا. اینڈ دس ایئر ول بی اے ویری ڈیسائسو ایئر. اور اگر یہ سال فردر ایروژن نہیں ہوتی ٹرسٹ کی، اگر فردر کلیش نہیں ہوتا. آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے، پچھلے 2 ہفتوں میں کیا آپ نے کوئی ذاتی اٹیک دیکھا ہے آرمی چیف کے اوپر؟ کوئی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. تو یہ کیوں خاموش ہے. اچانک کیوں ہو گئی؟ تو پھر اگر یہ خاموشیاں بھی آہستہ آہستہ ٹرسٹ بلڈ کریں گی، اور میرا خیال ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. جب تک آپ نے ڈیل کی بات کی، ڈسپیرٹی کی، دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پرفیکٹ ڈیل. دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی کہ 2 بالکل برابر پہ ہوں گے، کبھی ڈیل نہیں ہوگی، اسٹینڈ آف ہوگا. ڈیل وہیں ہوتی جب ایک کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور ایک کا پلڑا کم ہوتا ہے.
تو عقل مندی یہ ہوتی ہے جس کا پلڑا تھوڑا سا کمزور ہو، وہ اپنی کمزوری ریلائز کرتے ہوئے ان حالات میں سب سے بہتر ڈیل کیا کر سکتا ہے. اس وقت سب سے بہتر ڈیل کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کل کو باہر نکل آئے. یہ ڈیل ہے کہ ہم ایز اے پارٹی بھی سروائیو کریں، ایبسلیوٹلی. ہمارے جتنے لوگ اندر ہیں اور لوگ اندر نہ ہوں، جو پہلے اندر ہیں ان کی ضمانتیں ہوں، باہر ہوں، تاکہ ہم ری گروپ کر سکیں. خاصا آپ کے اوپر فزیکل، سائیکولوجیکل اور دوسری جو سختی ہیں وہ کمی ہو جائے. بیکاز اس وقت معاملہ جس نہج پہ جا چکے ہوئے ہیں، آپ اس کو ایک میجک وانڈ ہلانے سے نیچے نہیں آئیں گے. یہ گریجولی گئے ہیں اوپر، گریجولی نیچے آئیں گے. آپ کس سپیس پہ آئیں گے اس کا میرا خیال ہے سب سے بڑا فیصلہ اور تعین پی ٹی آئی نے کرنا ہے. بیکاز ان کے ایکشنز کے بہت ریئیکشنز ہوئے. اب دا بال ٹیکنیکلی میرے خیال میں پولیٹیکلی از ان پی ٹی آئی کورٹ. وہاں سے بھی پازیٹیو جسچرز آ رہی ہیں. اب یہ اس کو اگر کیپٹلائز کر لیں گے تو ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر کوئی میں سمپل بات کر دیتا ہوں، اگر علیمہ خان کی پالیٹکس چلے گی تو آپ کو سختیاں بڑھتی نظر آئیں گی. یا اگر آپ کو دوسرے گروپس کی پالیٹکس چلتی نظر آئے گی تو آپ کو بہتری ہوتی نظر آئے گی. یہ سمپلی پٹ دیٹس ہاؤ آئی کین ایکسپلین اٹ. یہ جو کل آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا وہ امیجز کہ جی وہ کنٹینر بھی تیار کھڑا ہے اور اس پہ لکھا ہے آزادی یا موت اینڈ آل. یہ کیا ڈومیسٹک جو ایک گیلری ہے اس کو پلے کرنے کے لیے ہے، ووٹر سپورٹر کو خوش کرنے کے لیے ہے؟ کیونکہ آفریدی صاحب بھی ملاقات کرتے ہیں، ان کی ایپیکس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، پھر آج کور ہیڈ کوارٹر میں پشاور میں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، بڑا اچھے امیجز ہیں. بٹ دین اگین اسٹیٹمنٹ کمز کہ جی ہمیں براؤ بیٹ کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ڈنڈے کے زور پر ہمارے دبا کے کوئی فیصلے کروا لے گا تو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ود دیز ویژولز آلسو کہ ہم تیار ہیں، ہم دوبارہ ایک دفعہ کنٹینر شہر پہ چڑھ کے آ رہے ہیں؟ یہ اسٹیٹمنٹس کسی کو بادر نہیں کرتی، نہ اسلام آباد میں نہ پنڈی میں. ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ اور مجھے اور سب لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ذاتی پرسنلائز کر دیا گیا تھا فیلڈ مارشل کی ذات کو، اس کا ریاکشن اور ہے. آپ گورنمنٹ کو جو مرضی کہیں، آپ کے ہم کل سڑکوں پہ آگ لگا دیں گے، آپ کو کوئی ریاکشن نظر نہیں آئے گا. پولیٹیشین سے بات کرے گا. وہ چیز ہے جو جس نے چیز میں بہت بگاڑ پیدا کر دیا تھا. اور میسیجنگ آپ کنفیوزنگ دیکھیے. علیمہ خان کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ 8 کو آپ نے ہر قیمت پہ نکلنا ہے کیونکہ عمران خان کی زندگی کا معاملہ ہے. اگر ہم اس دن باہر نہ نکلے تو جیل میں یہ ان کو مروا دیں گے. اور خود پھر وہ بسنت کی گڈیاں اڑا رہی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں میرے بچے ہم لاہوری ہیں، ہم تو بسنت چھوڑ نہیں سکتے. یہ بڑی ڈائر کانٹرڈکشنز ہیں اور یہ ایک تمسخر بنا دیتی ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی موت کا معاملہ ہے کپتان کا، اور دوسری طرف خاندان والے جا کے گڈیاں اڑا رہے ہیں. تو اگر آپ لاہوری، ایسی بات بھی کوئی نہیں کہ گھر میں اتنا کرائسس ہو تو اس گھر والے لاہوری گڈیاں نہیں اڑاتے. سو یہ کہہ دینا کہ جی چاہے آسمان گر رہا ہو تو لاہوری گڈی ضرور اڑائے گا، آئی ڈونٹ بائی دیٹ. سو یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ خود ان کے رینکس میں کتنا کنفیوژن ہے. اپنی سیاست آپٹکس کی ہوتی ہے منی، بالکل آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہیں.